چلے ایک ایسے دیس میں جہاں ہو صدائیں انسنے گیتوں کی، جہاں ندیاں دریا جھرنے شور مچائے، جہاں ایک مسافر نگری نگری دل کا حال سنائے۔ کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے۔ کارواں سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور آج کہیں بلند پہاڑوں میں، بلند ترین پہاڑوں میں، وہ برفیلی بلندیاں ہیں وہاں پہ، ادھر بھی، اور ان کے درمیان کارواں سرائے کا تخت بچھا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، میں نے کسی کتاب میں کہا تھا یا کہیں کہا تھا کہ جن شہروں نے آپ سے محبت کی ہو اور جہاں آپ نے محبت کی ہو، ان میں دوبارہ جانا بیوقوفی ہوتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ مایوسی ہوتی، کیونکہ شہر بدل چکے ہوتے ہیں، وہ لوگ جا چکے ہوتے ہیں جن سے آپ نے محبت کی ہوتی ہے، آپ بھی اندر سے بدل چکے ہوتے ہیں، چنانچہ ایسے شہروں میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن، اور یہ لیکن بہت بڑا ہے، گلگت بلتستان کے جو شہر ہیں اور جو گاؤں ہیں جنہیں آپ نے پسند کیا ہو، جن سے آپ نے محبت کی ہو، جن کے باسیوں نے آپ سے محبت کی ہو، ان کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں دوبارہ جانا قطعی طور پہ بیوقوفی نہیں ہے، بلکہ میں تجربے کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو زندگی کی ایک الگ خوشبو ملتی ہے جس میں خوبانیوں کا رس ہوتا ہے، بلند پہاڑوں کی برفوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ایک ہوا ہوتی، تازہ نتھری ہوئی ہوا، اور یہ سب کچھ آپ کو خوش آمدید کہہ دیں۔ مثلاً گلگت بلتستان کے جو شہروں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو بہت سارے شہر ہیں، آپ ان کے نام جانتے ہی ہیں۔ اسکردو ہے، خپلو ہے، ہوشے ہے، اشکولے ہے۔ اشکولے کا نام میں نے لیا، میرا دل تھم سا گیا۔ بہرحال پسو ہے، التت ہے، بلتت ہے، نگر ہے۔ آپ چاہے جتنی مدت کے بعد وہاں پہ جائیں، بدلے تو وہ ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں آپ کو وہ آثار ملتے ہیں، وہ آثار جو آپ کو ماضی سے جوڑ دیتے ہیں، وہ آثار جو آپ کو اپنے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور ماضی کتنا پرانا ہے، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، میں تو گلگت بلتستان میں شاید قبل از مسیح آیا تھا، اوریجنل تھا، لیکن وہ جو آثار ہیں، مثلاً چاہے جتنا بھی ماڈرن ہو گیا کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، اس کی کچی دیواریں ہوں گی، کچھ گھر ہوں گے، اور وہ دیواریں آپ کو پہچانتی ہیں، اور شجر ہوں گے، خاص طور پہ جو ہیں چنار کے شجر۔ ان خطوں میں چنار کے بہت قدیم شجر ہیں، میں ان کا بھی تذکرہ کروں گا، اور خاص طور پہ خانقاہ میں جو ایک قدیم ترین چنار ہے جسے میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا، وہ سب کچھ، اور خوبانیوں کے درخت وہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شخص آیا، بوڑھا شخص، بوڑھا داستان گو، یہ گئے زمانوں میں بھی آیا تھا، اور اس نے ہم پہ پیار بھری نظر ڈالی تھی۔ خواتین و حضرات، آج میں ہوں شگر میں۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے، کیونکہ یہ شگر گیٹ وے ٹو K2 بھی کہلاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ K2 کا دروازہ ہے۔ صرف K2 نہیں، دنیا کے جو مشکل ترین اور خطرناک ترین اور خوبصورت ترین ٹریکس ہیں، ان کا آغاز یہاں سے تو نہیں ہوتا،
لیکن یہاں سے آگے ایک گاؤں ہے، وہاں سے ہوتا، اور اس گاؤں کا نام آپ جانتے ہیں، میرے خوابوں کا گاؤں ہے، اور نام دیکھیے اشکولے، اشک وہی، اشک، عشق، اشکولے کہہ لیں اس کو. اور یہاں سے 3-4 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. ہم وہاں جا نہیں سکتے. وہ میر صاحب نے کہا تھا نا کہ وصل اس کا خدا کرے نصیب، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ. تو جب میں آتا ہوں اسکردو میں، آج شگر میں آیا ہوں، تو جی بہت کچھ چاہتا ہے کہ ہم اشکولے چلے جائیں، ادھر خپلو چھوڑ آئیں، اس کی طرف چلے جائیں. لیکن یہ سب میرے لیے اب ممکن نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں، دوستوں کی نوازش، ان کے سہارے، اور ایکسپریس کی جو ٹیم میرے ساتھ آئی ہے، انہوں نے جس طرح کوآپریٹ نہیں کیا، دے آر پارٹ آف می. چنانچہ ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. مجھے ایک شام یاد ہے، سورج غروب ہونے کو تھا، ہم اسکردو سے چلے، مجھے نہیں یاد کہ کس ٹریک پہ جا رہے تھے. تو ان زمانوں میں بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، عام جیپیں وغیرہ ہوتی تھیں. تو اسکردو سے چلے ہم، تو آگے دیکھا تو ایک صحرا ہے، اور صحرا کے درمیان ایک سڑک جا رہی، اور کچھ نہیں. اب وہ صحرا بھی آباد ہو گیا ہے، وہاں پہ فلائنگ ہو رہی ہے، مشینیں ہیں جناب، وہ مطلب جو ہے سفاریاں چل رہی ہیں. کولڈ صحرا ہے اس کو کہتے ہیں، کولڈ ڈیزرٹ ہوگا بھائی، کولڈ میرا خیال اب ہو گیا آہستہ آہستہ. لیکن باہر تو اور ان دنوں وہ ایک وائلڈ اور بالکل بے آواز سا صحرا تھا. تو وہاں پہ ایک شب جس کی میں بات کر رہا ہوں، سر شام ہم آ رہے تھے شگر کی جانب. سامنے ایک پہاڑی تھی، خشک پہاڑی، بہت سارے پہاڑوں کے درمیان میں. اور میں نے وہاں پہ دیکھا، اور وہاں میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں میرا خیال آدھا گھنٹہ اس کے جو امپیکٹ اس کا تھا اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. اور میں نے دیکھا کہ ڈھلتی دھوپ میں وہ جو کرنیں بہت زرد ہو رہی تھی، اس چوٹی پر چھوٹی سی پہاڑی تھی، 3 مارخور کھڑے، اور مارخور وہ زرد کرنوں کی زرد میں آ کے سنہری ہو رہے تھے. یوں لگتا تھا کہ they were made of gold. اور اسٹیچو ہے، وہ ہل نہیں رہے تھے، بالکل یوں کر کے کھڑے ہوئے تھے، جیسے گریک گاڈز نہیں ہوتے اس طرح وہ مارخور وہاں کھڑے تھے. ایک اور جو حقیقت مجھ پر افشا ہوئی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی جانور ہو، عام سا جانور ہو، اب مارخور جو ہے اسپیشل جانور ہے، ہمارا قومی نشان بھی ہے، لیکن یہ کوئی شیر تھوڑا ہے، کوئی اپنا سنو ٹائیگر تو نہیں ہے. لیکن وہ بھی جب اپنے انوائرمنٹ میں کھڑا ہوا نا، وہ کوئی مطلب یہ کوئی پالتو مارخور نہیں تھے، اس کی شانداری میں ایک علیحدہ ہی خوبصورتی ہوتی. کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے.